لیکن آج آپ یہ سن کر حیران ہوں گے شادی ان کے خاوند کر کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ اسٹرانگ عظمیٰ صاحبہ موجود ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ 1.5 سال سے ماشاءاللہ یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں اور بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، لوگوں کی مدد کر رہی ہیں اور ان کے چینل کے وسیلے سے لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے، لوگوں کے گھر کا چولہا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وسیلہ بنایا ہوا دنیا میں اور ان کی کہانی پورے پاکستان نے جانی۔ ان کے جب انٹرویوز جگہ جگہ ہوئے کہ ان کی زندگی کی کہانی ہے کیا، کس طرح پہلے شوہر نے ان کو چھوڑا اور در در کی ٹھوکریں کھائیں انہوں نے سڑکوں میں پڑھا، انہوں نے پارکوں میں پڑھا، اپنی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک نوجوان شخص سے شادی کی جس کی عمر 20 سے 21 سال تھی۔ میڈیکل سٹور بنایا اور نوجوان شخص کو جس کے ساتھ شادی کی اس کو فالج کا اٹیک ہوا، اس کے باوجود ان کی دیکھ بھال کی، سال 2 سال 3 سال ان کو سنبھالا۔ جب ان کے حالات ٹھیک ہوئے، جب ان کی صحت ٹھیک ہوئی، 3 سال میڈیکل سٹور چلاتی رہیں۔ لیکن آج آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جس خاتون نے اتنی اسٹرگل کی، جس نے اتنے اپنے حالات مشکل دیکھے اور آج جس شخص کے ساتھ انہوں نے اتنی وفاداری کی، بالکل بھی میں کوئی بات ان کے اگینسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان میں تمام ان کی رضامندی شامل ہے۔ عبدالجبار صاحب جو ان کے خاوند ہیں وہ اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ بالکل ناظرین، آپ نے ٹھیک سنا، عظمیٰ صاحبہ بڑے دھوم دھام سے اپنے خاوند کی دوسری شادی کر رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ میں اس وقت نئے بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ نیا بیڈ ان کی آنے والی جو ان کے خاوند کی دوسری بیوی ہے ان کا ہے۔ شادی ان کے خاوند کر کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا وہ خود کر رہے ہیں یا ان کی رضامندی شامل ہے؟ ماشاءاللہ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اور جو بیٹی ہے وہ جبار صاحب میں سے ہے، جو ان کا منا بڑا بیٹا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے پہلے خاوند میں سے ہے۔ اتنا بڑا جگرا اس خاتون کے پاس آیا کہاں سے؟ اتنا بڑا جگرا کہ خود بازاروں میں جا کر اپنی خاوند کی جو شادی کے لیے تیاری شریاں کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظمیٰ بہنا، سب سے پہلے تو لوگ سننے والے حیران اور ہکا بکا تو رہ گئے ہیں کہ آپ کی کہانی لوگوں کو پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح اپنے مشکل وقت میں اپنے خاوند کو سنبھالا۔ ایک جوانی میں ان کو ایک مسئلہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ، صبح کی گئی رات کو 1 بجے گھر آنا، میڈیکل سٹور خود کھولنا، خود جا کے بند کرنا۔ لیکن آج عبدالجبار صاحب دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں؟ خود کروا رہی ہیں یا وہ کر رہے ہیں، وجہ ہے کیا؟ حارث بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا انٹروڈکشن لوگوں کو پہلے کروایا۔ یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے۔ تو میں اس قابل نہیں ہوں، یہ اللہ کا ہی احسان ہے۔ بات ہماری 2-2.5 سال سے چل رہی تھی۔ اچھا۔ مجھے آرتھرائٹس کی پرابلم ہوئی تقریباً 3.5 سال پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر رہتے رہتے میں بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہوں، اور دوسرا جب یہ چینل بنا اس کے وسیلے سے اللہ نے بڑی لوگوں کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اور میرے چینل پہ اگر 1000 بھی ویوز جائیں نا، کسی ہیلپ کی سٹوری ہو تو فوراً ان کی 1000 لوگ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں 2-2.5 سال سے کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، تو وہ مان نہیں رہے تھے، کہہ رہے نہیں میں نے نہیں کرنی، آپ کے ساتھ ہی رہنا۔ پھر آخر میں نے ان کو منایا، پھر میں نے اپنی فیملی سے بات کی، اپنی امی سے، اپنے ابو سے۔ تو کوئی وجہ تھی، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی، آپ نے ان کو کیوں کہہ دیا؟ یا آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ پاک کو سلامت رکھے، تندرست رکھے، اور بیماری بالکل بیماری ساتھ ساتھ ہے، لیکن کیا وجہ کیا بنی؟ کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس چیز نے آپ کو فیل کیا، آپ نے کہا نہیں میں ان کو اجازت نہیں، کر لیں؟ فیل میں نے یہی کیا کہ ان میں سے ایک بیٹی ہے میری اور میرا بیٹا ہے پہلے، تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بھی بیٹا ہو۔ یہ اس معاشرے، اس سوسائٹی کا المیہ ہے کہ لوگ بیٹے کی خواہش کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب میں بیمار ہوں تو میں اب نہیں، میں ان حالات میں میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر میں نے بیٹھ کے ایک دن اکیلے سوچا کہ اس طرح میں ان کا حق نہیں صحیح ادا کر رہی، ٹھیک ہے، تو اس کی مجھے آگے جا کے فوراً پوچھ ہونی ہے، کیونکہ میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے میاں کے صحیح طرح حقوق پورے نہیں کر پا رہی تھی اپنی بیماری کی وجہ سے۔ میں نے اس کا بڑا ٹریٹمنٹ بھی کروایا، لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے آپ کو کیا بیماری ہے، آپ ٹریٹمنٹ کروایا ہے، لیکن میں دن بہ دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نیچے ہی جا رہی ہوں۔ یعنی کہ آج سے 6 ماہ پہلے، 6 ماہ بھی نہیں 4 ماہ پہلے میرا 66 kg ویٹ تھا اور اس ٹائم میرا 49 kg ہے۔
تو 16 کلو میرا وزن کم ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کچھ مجھے تھوڑی بہت گلٹیاں بھی ہیں اور وہ ڈائگنوز بھی ہوئی ہیں, تھوڑی سی کینسر کی بھی ڈائگنوز ہوئی ہے, لیکن اس کے لیے بھی میں میڈیسن کھا رہی ہوں. الحمدللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے بچے ہیں, اللہ نہ کرے مجھے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو میرے ہسبینڈ بیمار ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اتنے, جب سے ان کو اٹیک ہوا ہے کمیونیکیشن میں پرابلم ہے, آپ نے دیکھا ان سے صحیح بولا نہیں جاتا. تو پھر میں نے 2-2.5 سال ان کو منایا, پھر بڑی مشکل سے وہ مانے, تو پھر میں نے خود ہی لڑکی تلاش کی. اس کی کزن ہے میرے میاں کی, اور انہوں نے کبھی ان کو اتنا نہیں دیکھا کیونکہ وہ بچپن میں گاؤں چلے گئے تھے, اور بچی یتیم ہے. اچھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یتیم ہے اور میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کس کس نے آپ کا ساتھ دیا ہے؟ آپ کے بھائیوں نے, آپ کے جو سسر ہیں, آپ کے جو سگے باپ ہیں, جو آپ کی سگی ماں ہیں, ان سب کو رضامند آپ نے خود کیا ہے یا وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگے؟ میں نے اپنے ابو سے سب سے پہلے بات کی, تو میرے ابو چپ تھے, خاموش رہے, انہوں نے کچھ نہیں کہا, کہتے ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی کر لے. پھر میں نے دوبارہ بات کی, پھر جب بات یہ پکی ہونے لگی, میں لڑکی دیکھ کے آئی تو لڑکی سے بھی پوچھا گیا ہے, یہ نہیں کہ اس کی رضامندی پوچھی گئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ ان میریڈ ہے اور ان سے چھوٹی بھی ہے. جی, میں تو ان سے بڑی ہوں نا, وہ ان سے چھوٹی ہے, تو ایک بیگم بڑی اور ایک چھوٹی, یہ بھی بڑا رہے گا. تو پھر میرے ابو کو جب صحیح پتہ چلا تو عثمان بلٹ بھائی اس دن آئے تھے, اس دن پھر میں نے ڈیٹیل سے بتایا, میرے ابو بڑا ہی روئے, بہت روئے, کیونکہ میرے ابو کو پتا تھا کہ ساری زندگی میں نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں, تو اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن میں نے اپنے ابو کو پھر حوصلہ دیا, میں نے کہا آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. پھر میرے سسر نہیں مان رہے تھے, میری ساس بھی نہیں مان رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے نہیں کرنی شادی. تو پھر جب انہوں نے میرے ہسبینڈ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے کرنی ہے. پھر سارے ہم اس کی خوشی کی خاطر میں نے یہ قربانی دی ہے, اور عورت نام ہی قربانی کا, اور میں نے سب کچھ قربان کر دیا صرف ان کی محبت میں, ان کی وفا میں نے پوری وفاداری نبھائی ہے, پورے دل سے اس کو اپنایا, اپنی چھوٹی بہن بنایا ہے. تو اس کا مہندی کا سوٹ بھی میں رات کو دینے گئی تھی. آپ خود تیاریاں کر رہی ہیں, ایون کہ یہ بیڈ وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, خود لا رہی ہیں, کوششیں کر رہی ہیں کس طرح ان کو ہر چیز مہیا کی جائے. تو یہ تو ایک بڑے جگرے کی بات ہے, دل گردے کی بات ہے. یہ جگرا دل گردہ, یہ لگتا ہے بائی برتھ اللہ پاک نے آپ کو امتحانات کے لیے پیدا کیا ہے, اور اسٹل آج تک بھی آپ کے امتحانات جاری ہیں. جی حارث بھائی, دیکھیں آپ جس بیڈ پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ بیڈ اس کا ہے ماشاءاللہ, یہ انہوں نے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھیجا ہے بیڈ, تو میں تو یہ بھی نہیں لینے کے چکر میں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو ہم یہ ایک بیڈ دے رہے ہیں. تو یہ نیا بیڈ ہے, میں آج پہلی بار اس کے اوپر آ کے بیٹھی ہوں. اس دن آیا تھا تو میں نے خود ہی اتروایا, خود ہی اس کو فٹ کروایا, لیکن میں اس کے اوپر اس کا حق ہے. ٹھیک ہے, اب نیچے آپ رہا کریں گی, ٹھیک ہے, اوپر آپ کی جو بیوی دوسری, جو آپ کی خاوند کی دوسری بیوی رہا کریں گی, تو ماشاءاللہ حسن سلوک سے گزارا ہو جائے گا ماشاءاللہ. کیونکہ جس طرح آپ نے بڑی بہن کی طرح اس پہ سر پہ ہاتھ رکھا ہے, تو کیا سمجھتی ہیں کہ آگے لائف میں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں پیدا ہوں گے؟ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں, بلکہ آپ کا جب دل چاہے آپ 2 ماہ 4 ماہ بعد آگے دوبارہ انٹرویو کر لیجئے گا, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس طرح. لوگ تو اپنی بہووں کو نہیں رکھتے نا, تو میں آپ لوگوں کو, سوتن لفظ بہت برا ہے لوگ لینا, جب وہ انڈین کلچر کا مجھے اچھا نہیں لگتا. میں اپنی چھوٹی بہن کو آپ کو اپنے گھر میں رکھ کے دکھاؤں گی, تو اس پہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے, ہمارا نیچے. اور ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو آدھا گھر ڈونیٹ کیا ہوا تھا. میں نے اس کی وصیت لکھی ہوئی ہے, یہ 2 مرلے کا گھر ہے, آدھا میرے ہسبینڈ کے نام پہ, آدھا میرے نام پہ. میرا جو آدھا حصہ ہے وہ میں نے ڈونیٹ کر دیا ہوا ہے. جب چاہیں اس کو سیل کر کے ہم پیسے وہ لے سکتے ہیں, ڈونیشن والے. ٹھیک ہے, جب یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی نا ہماری فاؤنڈیشن, تو وہ لے سکتے ہیں. آدھا جو اب میرے ہسبینڈ کا حصہ, اس میں سے وہ ان کو کچھ دینا چاہے تو ان کی. ایک بندے نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ اس کو اپنے میڈیکل سٹور میں بھی حصے دار بنائیں, اس طرح ایمانداری دکھانے کی ضرورت نہیں, اور گھر میں بھی. تو میرے پیارے بھائی, میں آپ کو رپلائی یہ دینا چاہتی ہوں کہ میڈیکل سٹور کی بھی وہ مالک ہے آدھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دونوں اس کی بیگ میں ہیں. جتنا میرے ہسبینڈ کے اوپر میرا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے, جتنا اس گھر کے اوپر میرا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے. تو اس کا جو میرے ہسبینڈ کا جو آدھا حصہ ہے, اس میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دوں گی, وہ اس کا ہے, آنے والی کا. ٹھیک ہے, جو آنے والی اس کی بیگم ہے اس کا, جو اللہ میں کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی انشاءاللہ اللہ خوشیاں بھی دکھائے گا ضرور. تو میری پوری فیملی اب خوش ہو گئی ہے. میں نے اپنے ابو کو بڑا حوصلہ دیا, میرے بھائی سب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تو میں بہت خوش ہوں. پوری خوشی سے اور ایمان سے اور دل سے میں نے اس کی بری بنائی ہے, آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اسکرین پہ. اور یہ بیڈ بھی اس کا ماشاءاللہ لے کے, ایک کمرہ پورا صاف کیا میں نے, اس کی الماری ہر چیز اس کی ہم نے سیٹ کر دی ہے. تو جمعرات کو مہندی, تو حارث بھائی ضرور آئیے گا. آپ کو ہم شادی کے تینوں دنوں فنکشن دکھائیں گے. میری بہنا, زندگی سے کیا
کیا لرننگ کیا لی ہے, سیکھا کیا ہے آپ زندگی کے جس موڑ پہ آپ آ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, تندرست رکھے. کیا زندگی سے لیسن کیا ملا آپ کو کہ میں نے ساری زندگی اسٹرگل ہی کی ہے اور ایک نئی اسٹرگل میرے لیے شروع ہو گئی ہے؟ میں نے ساری زندگی اسٹرگل کی ہے, اور میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا اب میرے بڑے اچھے دن آ گئے ہیں, میرے یوٹیوب چینل سے مجھے انکم بھی آ رہی ہے, کیوں نہ میں انجوائے کروں لائف کو. بالکل. تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ جایا کروں اور بھول جاؤں اپنی وہ پرانی جو عظما تھی. بالکل. بٹ آئی واز رانگ. آپ کو تو اب وہ دوبارہ وہ چیزیں آپ کے سامنے ایک دم اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. تو کیا سمجھتی کیا ہیں کہ ماشاء اللہ اب تو الحمدللہ ماشاء اللہ چینل بھی آپ کا چل رہا ہے, آپ کے چینل کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی ماشاء اللہ اب تک ہیلپ ہو چکی ہوئی ہے, اور ہزاروں لوگوں کی اب ماشاء اللہ گھروں میں چولہا چل رہا ہے آپ کی وجہ سے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہزاروں کی تعداد یہ لاکھوں میں جائے گی. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ کیا سارا معاملہ ہے. کبھی آپ ان کے پاس آئیں, میری آپ سے ریکویسٹ گزارش یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ملے بغیر اس کے بارے میں رائے نہ قائم کریں. اللہ پاک نے ان کے لیے بڑے وسیلے بنائے ہوئے ہیں, اور آنکھیں بند کر کے بیرون ملک میں جو ہمارے پاکستانی مقیم ہیں ان پر یقین کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے 500 1000 2000 نہیں لاکھوں روپیہ اگر مانگنے پہ آئیں نا کہ مجھے فلانے بندے کو چاہیے مدد کرنی ہے, آنکھیں بند کر کے ان کو بھیجتے ہیں. اور اس چیز کا میں چشم دید گواہ ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح کسی فلانے بندے کا 2 لاکھ ہے, اور مجال ہے کہ 1 روپیہ بھی انہوں نے اس میں سے رکھا ہو, 2 لاکھ کا 2 لاکھ اس گندے کے گھر پہنچائے گی. یہ ان کی ایمانداری ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ دن با دن چگنی رات ان کو ترقی دے رہا ہے, ان کے چینل کو. اور کس طرح ماشاءاللہ لوگوں کی ہیلپ کری, لوگوں کی دعائیں لے رہی ہیں. میری بہن کو آخر میں پیغام دینا چاہیں, آگے 2-3 ویڈیوز مزید آپ دیکھیں گے, آپ کو شادی کی ساری تیاری دکھائیں گے جو وری وغیرہ تیار کی ہے, اور گھر بھی میں دکھاؤں گا خاص طور پہ آپ کو ایک ویڈیو میں. بہنوں کو پیغام دینا چاہیں. پیغام میرا یہی ہے کہ جن عورتوں کے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کو اس ویڈیو سے حوصلہ ملے گا. بالکل. یہ بات ہے حوصلے کی اور صبر کی. دیکھیں میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا, اور نکاح میں برکت ہے. ٹھیک ہے, اگر مرد فرض کریں باہر چلا جاتا ہے تو عورتیں وہ برداشت کر جاتی ہیں, پھر برائیاں کرتی ہیں, میرا میاں فلاں جگہ گیا فلاں جگہ. اگر نکاح کر کے ایک جائز اور حلال آپ کام کریں تو میرے خیال میں اس میں آپ کو برکت بھی ملے گی, اور اس میں آپ کی عزت بھی ہوگی, اور اللہ آپ کے مرتبے کو اور بلند کر دے گا. میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اکثر لوگ شاید جو مرد حضرات ہیں کہ آمدن شاید اتنی نہ ہو, لیکن آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی بیویوں سے مطالبہ کریں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر سنت تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں آپ, لیکن فرض تو یہ ہے نا کہ پہلے بیوی کے آپ حقوق پورے کریں. ماشاءاللہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا میڈیکل سٹور ہے, تو آپ کے ہسبینڈ تو ماشاءاللہ دونوں بیوی کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اکثر مرد رات کی ایک لڈو پھوٹ جائے گا نا, بیویوں کو آگے کہیں گے بل چیک کرو بھی وہ کر رہا ہے کچھ. اگر اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں. میرے ہسبینڈ کا میڈیکل سٹور ہے, اس کا 32,000 رینٹ ہے جو ہم دیتے ہیں, اور ہمیں روزانہ کے اس میں سے سبزی دال کے پیسے ملتے ہیں جس پہ ہم اپنا گھر چلاتے ہیں. الحمدللہ, شکر الحمدللہ. میرے چینل کی 70 اس لیے میرا چینل جلدی جا رہا ہے کہ میرے چینل کی میں نے اپنا جو چینل ہے اس کی 70% میں نے کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کو میں سامنے نہیں شو نہیں کروایا, ان کو میں دے رہی ہوں. کوئی کینسر کے پیشنٹ ہے اس میں, کچھ اور ہیں لوگ جن کو میں پیسے بھجوا رہی ہوں جو بیمار ہیں. ٹھیک ہے, باقی میں اپنے بیٹے کی فیس دیتی ہوں, اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا پورا ہاتھ بھی بٹاتی ہوں. تو اگر جو آئے گی اس کی بالکل بھی حق تلفی نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ لوگوں کی بیٹیاں رو رہے ہیں, لوگ ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے جہیز کے مطالبے, اور اس وجہ سے لڑکیاں پستی جا رہی ہیں, غریب لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو پلیز ضرور رکھیں, لیکن حقوق ان کو برابر کے دیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی بیگم کے ساتھ خوش رہیں, دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو اس کا اللہ کے ہاں بڑا ہی اجر ہے. اور میں نے اس کا اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا. اور یہ مرن پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ مرن سیج ہے, اس کے اوپر ہم نے مر جانا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر ہم نے جانا ہے, اور مرنے کے بعد اگلے لمحے میں نے قبر میں ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری بخشش کا سبب بنے, اور میں نے یہ شادی اس لیے بھی کروائی کہ ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی ہو اس کی وجہ سے مجھے تندرستی مل جائے, اور میں تندرست ہو جاؤں. ہو سکتا ہے کبھی اس کے دل سے دعا نکلے کہ میں نے اس کو کہاں سے اٹھا کے عرش کے اوپر بٹھایا. تو اب پتہ چلا کہ میں کتنی اسٹرانگ ہوں. بالکل جی, بالکل ٹھیک, ایکوریٹ, ایگزیکٹ نیم ہے ان کے چینل کا بھی کہ اسٹرانگ عظما. اور آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ واقعی عظما کتنی اسٹرانگ ہیں, اور دن با دن ان کی جو طاقت ہے, جو ایک اسٹرانگ ہونے کا ان کا جذبہ ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے, کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا, لوگوں کی ہیلپ کرنے کا وہ جذبہ, وہ جنون دن با دن بڑھتا جا رہا ہے. ان کی خواہش اور ان کی دلی خواہش اور ان کی کوشش یہی ہیں کہ مرتے دم تک
میں لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں اور لوگوں کی دعائیں لیتی رہوں. میں نے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ایک چھوٹا سا میسیج ہے. خدمت خلق کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. باقی جو زندگی جتنی بھی ہے میرے پاس یہ خدمت خلق کے لیے, اور دنیا میں ایک نام لوگوں کے دلوں میں یاد رکھا جائے گا ساری زندگی, اسٹرانگ عظمیٰ ایک تھی. اور انشاءاللہ اور آپ دعا کیجئے گا کہ یہ اس سے میں فارغ ہو جاؤں 2-3 دن کے اندر. جمعرات کو مہندی ہے, یہ جو آ رہی جمعرات یعنی کہ 2 کو, 3 کو برات اور پھر 4 کو ولیمہ. چھوٹا سا چھوٹے سے فنکشن. میں نے اپنے ہسبینڈ کی ساری خوشیاں پوری کرنی ہیں جو پہلے نہیں ہوئی. اور وہ آپ کو ساری خوشیاں باقاعدہ ویڈیو میں دکھائیں گے, اور آگے آنے والی 1-2 ویڈیوز میں آپ کو پہلے میں دکھاؤں گا تیاریاں کہ گھر میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں. گھر کو ماشاءاللہ سجایا جا رہا ہے, پینٹ شینٹ کروایا ہوا ہے, کچن تیار کروایا ہوا ہے, نیچے کمرہ تیار, اوپر کمرہ تیار. اور دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے شادی کے لیے خریداری کیا کیا, کون سے کپڑے خریدے, اور خاص طور پر ولیمے کا جو ان کا ڈریس ہے وہ بڑا سیم ہے, وہ اس ویڈیو میں دیکھیں. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.